سب سے پہلے یہ بتائیے کہ مطلب ہمارے جو کھلاڑی ہیں، ایک کھلاڑی کی فزیکل فٹنس کتنی اہم ہوتی ہے اور اس کی کارکردگی پر کس حد تک وہ اثر انداز ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، بیسیکلی آپ کی باڈی جو ہے وہ اٹس لائک اے مشینری جی. اس کو آپ اگر پراپرلی مینٹین نہیں رکھتے تو وہ ایک ٹائم پہ آ کے بالکل جواب دے جاتی. جی. تو کھلاڑیوں میں سب سے پہلے جو ہم بیسک ایتھلیٹک فٹنس ان میں ایک معیار قائم کرتے ہیں جی، اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کھلاڑی کی جو بھاگنے کی سٹیمنا ہے وہ بہتر ہو، اس کا مسلز کی جو اینٹی گریوٹی مسل جس نے آپ کو زمین سے اٹھانا ہے، مینٹین رکھنا ہے، بیلنس کرنا ہے، وہ تگڑے ہونے چاہیے. اس کے علاوہ اس کی ڈائٹ جو ہے وہ اس کی کھیل کی مناسبت سے، اس کی جسامت کی مناسبت سے ہونی چاہیے. پھر ہائیڈریشن کا جو ایک اصول ہے کہ آپ کی جس طرح یونیورس میں 70% پانی ہے، اسی طرح باڈی میں بھی 70% پانی. جی. سو 70% جو ہائیڈریشن ہے اس کو مینٹین رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر وہ نہ مینٹین کی جائے تو آپ کے مسلز جو ہیں وہ خشک ہو جاتے ہیں، ٹینڈنز جو ہیں وہ بالکل. کے ساتھ ہم پاکستانیوں کی باڈی میں 70% آپ پانی کا کہہ رہے ہیں، وہ آٹا نکلے گا، باقی شاید 30% بھی پانی نہ ہو. ایسے ہی ہم پانی بہت کم پیتے ہیں. ہاں جی. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کی سلیپ ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور چینی بھی ایڈ کر لیں ساتھ میں. ہاں جی، چینی بھی ہے. ڈائٹ میں آپ جو پلیئرز کو دیتے ہیں اس میں 70% کاربوہائیڈریٹس ہے، یعنی نشاستہ دار خوراک، جس میں آٹے سے، میدے سے، سوجی سے بنی ہوئی چیزیں ہیں جتنی بھی ہیں، روٹی ہے، چاول ہیں، پھر اس کے علاوہ آپ کے بیکری کے آئٹمز ہیں. یہ 70% ہونا چاہیے ٹوٹل اس کی ڈائٹ کا. اچھا. اور 20% کم از کم فیٹس ہونے چاہیے. اچھا اچھا. اور اس کے علاوہ جو 10% ہے یا 8% ہے یہ پروٹین ہونی چاہیے، یعنی گوشت ہے، انڈے ہیں، دالیں ہیں، یہ 8 سے 10% کے درمیان ہوتی ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی آپ سے جاننا چاہتے ہیں کھلاڑیوں کے جو مسلز کا کھچاؤ ہوتا ہے، اس کی سب سے عام جو وجوہات ہیں وہ کیا ہے؟ کیا ورزش سے پہلے وارم اپ نہیں کرنا ان کی انجریز کی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے کہ ایک دم سے پہنتے ہیں ہیلمٹ اور بلہ پکڑتے ہیں، گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں؟ ایک سب سے بڑی وجہ جس طرح آپ فرما رہی ہیں کہ جو پراپر وارم اپ نہیں کرتے اس کی وجہ سے مسلز میں انجری آ جاتی ہے. دوسری بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جس طرح بیٹسمین ہے وہ سارا دن بیٹنگ کر رہا ہے اور وہ ڈبل سینچری کے قریب ہے، تو اینڈ پہ آگے اگر ہیومڈ انوائرمنٹ ہے اور اس میں پانی اس کو پراپر نہیں مل رہا، اس کو ریسٹ نہیں مل رہا، تو اس میں کریمپس آنے کا خطرہ ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ ہم خوراک میں وہ چیزیں نہیں لیتے جو آپ کے مسلز کو سموتھ رکھتی ہیں. مثلا پوٹاشیم کنٹیننگ جتنے بھی پروڈکٹس ہیں نیچرلی، اس میں فروٹس ہیں آپ کے، بنانا ہے جیسا کیلا ہے، کھجور ہے، انجیر ہے، یہ پھل ضرور لینا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر گراؤنڈ میں، ہر سائیڈ لائن پہ آپ کو پانی کے علاوہ پلیئرز کے لیے کیلے پڑے ہوئے ملیں گے. اچھا. تو وہ دینے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ کاربوہائیڈریٹس ایک تو مل جائے فوری طور پہ، وہ ری انرجائز ہو جاتا ہے پلیئر، اور اس کے ساتھ اس کو پوٹاشیم کی اچھی خاصی کوانٹٹی مل جاتی ہے جو مسلز کو سموتھ رکھتی ہے اور کریمپس نہیں پڑنے دیتی. ٹھیک. اس کے علاوہ جو آپ نمکیات والا پانی جسے ORS کہتے ہیں، وہ تھوڑی کوانٹٹی میں، یا آئسوٹونک ڈرنک ہم دیتے ہیں. مثلا اس میں بہت سارے برانڈز ہیں، گیٹریڈ ہے، ریوائیو ہے، اور وہ ہمارے ہاں تبھی لیا جاتا ہے جب کسی کا پیٹ لوز ہوتا ہے یا کسی کو ڈائریا ہوتا ہے، تو ORS والا کانسیپٹ تو ہمارے ہاں یہی ہے، تبھی وہ لانا ہوتا ہے. یہ تو جو مائیں ہیں خاص طور پہ گرمیوں میں اگر بچے جاتے ہیں جی کھیلنے کے لیے، تو ان کو تھوڑا سا ORS آدھی بوتل بنا کے دیا کریں. اس سے یہ ہے کہ بچے کی جو کمپلینٹس ہوتی ہیں رات کو سوتے وقت کہ جی میری ٹانگوں میں کھچاؤ ہو رہا ہے، جسم میں درد ہو رہا ہے، وہ نہیں ہوگا. پھر آپ کا بیسک انگریڈینٹ دودھ ہے جی. اچھا. تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ گیم کے فوراً بعد، یعنی ود ان اسپین آف ہاف این آور آفٹر کوئی 1.5 گھنٹے کی گیم میں، آپ پلیئر کو فوری طور پہ 200 گرام کے قریب یا تو کاربوہائیڈریٹس دیں جی، اور ساتھ کوئی وائٹامنس بھی جو ایڈڈ ہوں اس میں. تو اس میں سب سے بہترین جو ریکوری ڈرنک ہے وہ دودھ ہے. ٹھیک ہے. سو دودھ اگر آپ ساتھ دیتے جائیں بچوں کو، تو ان کی نہ صرف ہڈیوں کی نشو و نما ہوتی جائے گی، بلکہ جو وی اے ٹی ہے ہڈیوں کا وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ ہم صرف کھلاڑیوں کے لیے، جو ہمارے سپورٹس مین ہیں ان کے لیے نہیں، بلکہ ہم اپنے بچوں کے لیے جو عام افراد ہیں جو کھیلتے نہیں ہیں، چلو ورزش تھوڑی بہت کر لیتے ہیں عام روٹین میں، ان کے لیے اگر ڈائٹ سجیسٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ آج کل کا جو ویدر ہے، ہبس بہت زیادہ ہے، پھر آپ کو پتہ ہے پانی کا انٹیک بہت کم ہے،
تو کیا سجیسٹ کریں گے آپ؟ اس میں دیکھیں اس موسم میں ایک تو بازاری کھانے بالکل نہ لیں، نمبر 1، اس سے بہت زیادہ انفیکشن کے چانسز آج کل بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جی دوسرا یہ ہے کہ آپ بچوں کو سپائسی اور گریسی فوڈ نہ دیں، چکنائی والا اور مسالے والا خوراک نہ دیں۔ اس میں آپ بالکل سادہ سی خوراک دیں۔ جی اس کے ساتھ ان کو فریکوینٹ انٹرولز میں نہ صرف پانی دیں بلکہ ان کو لسی دے سکتے ہیں، ان کو لیموں کی آج کل کے سکنجبین، ویدر میں لسی، جی بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، سکنجبین دے سکتے ہیں آپ، اس میں تھوڑا سا نمک استعمال کر لیں تو آپ کی کاربوہائیڈریٹس کی کوانٹٹی بھی پوری ہو جائے گی، کیونکہ پسینے کے ساتھ جی جی آپ کے نمکیات نکل جاتے ہیں۔ اور نمک ایسی چیز ہے کہ پرانے وقتوں میں کہیں چوٹ لگ جاتی تھی جی جی تو نمک گیلا کر کے وہ چوٹ کے اوپر پھیلا دیا جاتا تھا جہاں پہ سویلنگ ہوتی تھی، اور وہ سویلنگ ختم ہو جاتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نمک میں ایک خاصیت دی ہے رب کائنات نے کہ وہ پانی کو پکڑ لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے، صحیح۔ اور اگر آپ نمکیات لیں گے تو آپ کی جو سویٹ ریٹ ہے وہ سلو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پانی کم نکلے گا جسم سے اور ڈی ہائیڈریشن ہونے کے چانسز کم اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا ہڈیوں کے جو امراض ہیں خاص طور پہ بڑھتی عمر کے ساتھ، ہمارے یہاں تو 35 سال کے جو آج کل کے نوجوان لڑکے لڑکیاں، نوجوان ہی کہیں گے، تو ان کو بڑے مسئلے ہوتے ہیں، گھٹنوں میں درد ہے، ٹخنوں میں درد ہے، اس طرح کے جو پرابلمز ہیں، اس کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں ان کو؟ یہ جو PRP کا ایک جدید طریقہ علاج ہے، اس کی مطلب یہ کیا ہے؟ یہ کیسا ٹریٹمنٹ ہے؟ کیا مطلب کس؟ دیکھیں یہ ہے کہ آج کل کے نوجوان خاص طور پہ خواتین میں گھٹنوں کی تکلیفیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ خواتین دودھ نہیں لیتی، ڈیری پروڈکٹس نہیں لیتی جی، اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو ہڈیوں کی جو ریپیئر ہے وہ نہیں ہوتی۔ پھر جو کارٹیلیج ہوتی ہے آپ کے خاص طور پہ گھٹنوں میں یہ پرابلم زیادہ آتی ہے، گھٹنوں کا درد ہوتا ہے۔ وہ کارٹیلیج کی ایک لائف ہوتی ہے کیونکہ اس میں خون کی سپلائی ذرا کم ہوتی ہے، تو اس میں ویئر ٹیئر بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی انجری آ جائے جی، اور یہ گھٹنے کا جوڑ جو ہے وہ سنگل ایکسس جوائنٹ ہے، اس نے ایک ایکسس میں چلنا ہے، اگر آپ کی باڈی اوپر ٹوسٹ کر جاتی ہے تو اندر جھلی پھٹ سکتی ہے۔ پھر کھیلتے ہوئے لڑکے جو ہیں وہ کہ ایک دم ان کو جھٹکا لگتا ہے تو ACL رپچر ہو جاتا ہے۔ اب اس کا سلوشن پہلے کوئی نہیں تھا۔ اب جو ماڈرن سائنس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ سٹیم سیلز اور PRP اس کو انجیکٹ کریں، وہ آٹولوگس ہے، مثلا آپ نے پیشنٹ کا ہی بلڈ لینا تھوڑی کوانٹٹی میں، اس کو سینٹریفیوج کرنا، اس میں سے پلیٹلیٹس نکال لیں اور وہ انجیکٹ کر دینا۔ پچھلے دنوں سر ارشد ندیم کتنا فٹ ہمارا وہ ہے پلیئر ہے، اس نے اپنا خیال بھی بہت رکھتا ہے، تو انجری ہوئی تھی، وہ کس قسم کی انجری تھی اور کیوں؟ مطلب اتنا فٹنس کا خیال رکھنے والا، اتنی اچھی ڈائٹ لینے والا، اتنا اچھا ہمارا پلیئر ایتھلیٹ، کیا تھا وہ؟ اصل میں یہ ہوتا ہے جی کہ جب آپ کسی ایک ٹاپ پہ پہنچتے ہیں تو اس کو مینٹین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ پاکستانیوں کا یہی علم ہے۔ ٹریننگ کرتے ہوئے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جو ٹرف ہے یا سرفیس جس پہ بھاگ رہے ہیں اس پہ یا تو گرپ پوری پاؤں کی نہیں آتی یا پاؤں اٹک جاتا ہے اس میں، اس کی وجہ سے اس کو کاف کی انجری ہوئی اس دفعہ، اور کاف کا مسل اس کا رپچر ہو گیا۔